جو آج جن کا عرس ہے حضرت مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا چند منٹ تذکرہ۔ یہ بھی محسن امت ہوئے ہیں، ہمارے محسن ہیں جنہوں نے نور العرفان تفسیر لکھی ہے حاشیے پر، ممکن ہے یہاں ہو بھی نور العرفان، یہ حاشیے پہ مکمل تفسیر ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھی ہے تفسیر نعیمی، اور آپ کی ٹوٹل کتابیں تقریباً کو 25-30 کے قریب ہیں مکمل۔ تو تفسیر نعیمی جو ہے ایک ایک پارے کی ایک جلد ہے، ایک ایک پارے کی ایک ایک، اللہ اکبر، اتنا تفسیر قرآن کو انہیں علم تھا ماشاءاللہ۔ تو جب انہوں نے یہ تفسیر لکھنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں عمرہ کروں اور پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضری دوں اور وہاں سے میں اس کی اجازت طلب کروں۔ جی اتنا پیارا پروگرام ہے۔ امام بخاری نے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ بخاری شریف لکھنے کا آغاز مدینہ پاک سے کیا تھا اور اس کا بہت سارا حصہ مدینہ پاک میں ہی لکھا۔ آپ نے بھی یہی ارادہ فرمایا، عمرہ کیا، پھر مدینہ پاک حاضری دی، سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اجازت ممکن ہے خواب یا کسی ذریعے سے حاصل ہو گئی تو آپ نے کہا اگلا قصد یہ کیا کہ میں نے آغاز کرنا ہے تو قلم بھی یہاں سے خرید لوں، کاغذ بھی یہاں سے خرید لوں مدینہ پاک سے۔ تو اس سلسلے میں آپ بک سینٹر پر گئے کہ کاغذ لے لیے اور قلم پسند آیا۔ آپ پرانے لوگوں کو پتہ ہوگا، نئے لوگوں کو تو نہیں پتہ، پارکر کا قلم بڑا اچھا قلم ہوتا تھا، بڑی اچھی لکھائی لکھتا ہے پارکر کا۔ اب آپ نے اس کا جو ریٹ ہے وہ پوچھا تو بہت مہنگا تھا، تو آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا، وہ چھوڑ کے آگے کہ میں تو اتنے پیسے ہی میرے پاس نہیں ہیں، جو قلم مجھے پسند آیا ہے تو وہ قلم تو میں لے ہی نہیں سکتا۔ تو آگئے، رات گزری، صبح آپ اشراق چاش کے وقت ریاض الجنہ شریف میں نفل پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، درود شریف پڑھ رہے تھے، تو ایک شخص نے پیچھے سے کندھا ایسے ہلایا اور کہا آپ کا نام احمد یار خان ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ آپ گجرات پاکستان سے آئے ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو یہ وہی دکاندار تھا جس سے آپ قلم لینے گئے تھے۔ انہوں نے کہا جناب یہ قلم آپ کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو اس کی آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا، کل بھی دکان پہ واپس کر آیا ہوں تو میں یہ نہیں لے سکتا۔ انہوں نے کہا میں نے آپ سے قیمت مانگی کب ہے؟ تو کہتے ہیں پھر آپ کو کیسے میرا پتہ چلا؟ مجھے تو آپ جانتے بھی نہیں، تو کیسے میرا علم ہوا کہ میرا یہ نام ہے؟ کہا کہ میں مدینہ منورہ میں رہنے کے لیے یہاں آیا اور کاروبار کے لیے دکان کی کہ مدینہ منورہ میں حضور کے پاس رہوں گا۔ اب میں عرض کیا کرتا یا رسول اللہ میں آپ کے شہر میں تو آ گیا ہوں، کبھی اپنا دیدار بھی کرا دیں، لیکن دیدار نہیں ہو رہا تھا۔ تو کل رات میں سویا تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہاری تمنا میرے دیدار کی پوری ہو گئی، اب تم نے یہ کام کرنا ہے کہ یہ قلم، یہ دیکھو یہ اولیاء اس شخص کا، اور یہ اس کا نام احمد یار خان نعیمی ہے اور یہ گجرات پاکستان سے آیا، یہ تمہیں ریاض الجنہ میں ملے گا، وہاں پہ تم نے یہ قلم اس کو دے دینا۔ اللہ اکبر۔ تو مفتی صاحب سمجھ گئے کہ سرکار کا کرم ہو گیا ہے کہ قلم سرکار کی بارگاہ سے عنایت ہو۔ اب اس قلم سے کیسی تفسیر انہوں نے لکھی ہو، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم دیکھیں، اللہ اکبر، کہ آپ سرکار کو علم ہے کہ ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کی تمنا ہے کہ وہ پارکر کے قلم سے تفسیر لکھے۔ جی اب سرکار کے علم کی بات آ گئی تو ایک دم مجھے ایک اور روایت ذہن میں آئی ہے کہ حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے پاس حاضر ہوئی آخری ایام میں، تو آپ نے ان کے کان میں کوئی بات کہی جس سے آپ رونے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے ان کان میں کوئی بات کہی تو ہنسنے لگے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ کیا سبب؟ انہوں نے کہا نہیں میں یہ راز کی بات نہیں بتاؤں۔ جب سرکار پردہ فرما گئے تو بخاری میں ہے، مشکات میں بھی ہے، بڑی طویل یہ روایت میں نے سمرائز کر کے بیان کی کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ سرکار نے کیا کہا تھا کہ آپ رونے لگیں؟ پھر تھوڑی دیر بعد کیا کہا کہ آپ ہنسنے لگیں؟ ہنسنا اور رونا اکٹھا کیسے ہو گیا؟ کہا آپ میں بتاتی ہوں کہ پہلے نمبر پر سرکار نے فرمایا کہ رمضان شریف میں جبریل امین علیہ السلام میرے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے ہیں۔ یہ دور آپ واضح قرآن سے پوچھنا دور کیسے ہوتا ہے، تو دور کرتے ہیں۔ اس رمضان میں انہوں نے میرے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ تو اس بات کو سن کر حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ میں رونے لگی۔ پھر سرکار نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم جنتی عورتوں کے سردار ہو؟ اور ایک اور روایت میں کہ اس بات پر خوش نہیں کہ میرے اہل و عیال میں سے سب سے پہلے تم مجھے ملو گی؟ کہتی میں اس پر خوش ہوئی۔ دیکھو کوئی موت کی بات پر بھی خوش ہوتا ہے،
لیکن حضرت سیدہ فرماتی ہے کہ میں اس پر ہنس پڑی کہ سب سے پہلے سرکار کو ملیں گی پردہ فرمانے کے بعد، اور جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ دیکھو سرکار کو اپنے پردہ فرمانے کی بھی خبر ہے، یہ خبر غیب۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا کے پردہ فرمانے کی بھی خبر ہے کہ سب سے پہلے تم ملو گی، یہ بھی خبر غیب ہے۔ اور پھر یہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، یہ بھی غیب ہے۔ امام احمد رضا نے کیا خوب کہا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ اچانک ایک روایت آئی تو میں نے عرض کی۔ اب 3 بجے سے پہلے ایک اور بات مفتی صاحب کی بتا دیتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار گجرات میں ہے، میں نے اللہ کا فضل وہاں حاضری دی ہوئی ہے۔ تو آپ کا معمول یہ تھا، عصر کی نماز پڑھ کے ایک بزرگ ہیں گجرات میں، حضرت سائیں کرم الہی، اور ان کا لقب ہے کانواں والی سرکار۔ آپ وہاں جایا کرتے تھے تو لوگ ایک تو معترض ہوتے ہیں کہ دیکھو اتنا بڑا عالم دین اور ایک مجذوب ہوئے ہیں، ان کے مزار پر جاتا ہے۔ تو آپ نے جن لوگوں نے سوال کیا ان سے فرمایا کہ تم میرے ساتھ چلنا عصر کے بعد، اور واپسی پہ آپ نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھنا۔ واپسی پہ لوگ آئے ساتھ، تو آپ نے فرمایا کیا محسوس کیا؟ انہوں نے کہا جی ایسا لگے جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ فرمایا عصر کے بعد میں سائیں کرم الہی کے پاس جاتا ہوں، اور جب وہ واپس آتا ہوں تو وہ مجھے چھوڑنے آتے ہیں، حالانکہ پردہ فرما چکے ہیں سائیں کرم الہی۔ اچھا، پھر جو اہل اللہ ہوتے ہیں، حق بات کہنے والے ہوتے ہیں، لوگ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں کئی بلا وجہ، کیونکہ حق بات جو کہہ دیتے ہیں تو کئی لوگوں کو وہ عزم نہیں ہوتی تو وہ مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو جو مخالفین تھے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب روز جاتے ہیں عصر کے بعد اس رستے سے گزرتے ہیں، تو اس رستے میں ایک گھر تھا مخالفین کا، انہوں نے کہا کہ جس وقت وہ گزریں گے نا تو ہم گیٹ کھولیں گے اور اندر ایک کتا ہوگا، کتا ہم پہ حملہ ور ہو جائے گا، تو ہم سے اگر کوئی پوچھے گا ہم کہیں گے ہمیں کیا پتہ تھا، ہم نے تو گیٹ کھولا۔ تو وہ کتا جو تھا وہ تو خونخوار کتا تھا، وہ اس نے چیڑ پھاڑ دیا مفتی صاحب کو، تو ہم بھی بچ جائیں گے اور مفتی صاحب بھی، ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ پروگرام بنایا۔ تو وہ اپنے پروگرام کے مطابق ان کی ریکی پوری تھی کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں پیدل چلتے ہوئے، اور دروازہ جس وقت آپ دروازے کے سامنے پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھول دیا، اور کتا اس پروگرام کے مطابق حملہ ور ہوا، آگے بڑھا جیسے کہ ابھی پکڑ لے گا۔ جیسے حملہ ور ہوا تو پھر انہی قدموں پہ واپس ٹاٹا نہ کرتا ہوا پیچھے ہوا، جیسے کسی نے بڑا سخت اسے مارا ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا تو مفتی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ صاحب وہ کتا آپ پہ حملہ ور ہونے لگا تھا تو وہ تو ایسے پیچھے ہوا جیسے کسی نے اس کو بڑا سخت مارا ہے۔ فرمایا جن کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمارا خیال بھی رکھتے ہیں، جن کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ تو ایسی یہ ایک علمی اور روحانی شخصیت ہوئے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آج ان کا بھی یوم وصال ہے، اس وجہ سے ہم نے اسی دیے گئے وقت میں ان کا تذکرہ مبارک کا بھی فیض حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھنے اور ان کو پھیلانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب